تشریف لائیں گے، یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے اور ہم ان کی خدمت کریں گے، ایمان قبول کریں گے۔ لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ دن کی روشنائی میں آئیں گے، میں نے تو سمجھا تھا کہ رات کو پہنچیں گے، رات کا قیام یہاں فرمائیں گے، مجھے یہ سمجھ نہ آ سکا۔ لہذا آپ دن کو تشریف لائے، لہذا ہمارا بیٹھنا بنتا نہیں، اب جس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ہی پہنچ کر دم لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام معبد اور ابو معبد بکریاں لی اور ساز و سامان جو تھا ساتھ رکھا ہوا تھا وہ لیا اور مدینہ کی طرف انہوں نے بھی اپنا سفر شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خوشبو کو سونگتے سونگتے اپنا سفر کر رہے ہیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے آقا کے جہاں جہاں قدم لگ گیا، رب کائنات کی قسم وہیں وہیں برکتیں پھوٹ رہی، وہیں وہیں رحمتوں کے میاں اللہ نے برسا دیے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر اختیار فرما رہے ہیں۔ اب قبا کے مقام پہ پہنچے، ادھر پیچھے سے ابو معبد اور ام معبد بھی پہنچ جاتے ہیں اور جا کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سونیا آپ کے انتظار میں زندگی جنگل میں گزار دی، آپ آئیں گے تو ہم خدمت گزار بنیں گے، ہم وفادار بنیں گے، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، صحابیت کا درجہ پائیں گے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھائیے، صاحب ایمان کیجئے اور اپنے یاروں میں شامل کر لیجئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، ابو معبد اور ام معبد دونوں مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ اور اعزاز پاتے ہیں۔ اب مزے کی بات، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، مدینہ سے کافی سفر باقی تھا، تو جس طرح مکے کے اندر مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندہ کی اطلاع دے دے، نعوذ باللہ شہید کر کے کوئی نشانی پیش کرے، 100 اونٹوں کا انعام اور مکے کی سرداری بھی دی جائے گی۔ اب جیسے وہاں لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدینہ کے اندر بھی یہ خبر گردش کر گئی۔ ایک آدمی چپکے چپکے تلوار ہاتھ میں لے کر وہی راستہ جس راستے پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اس راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ ویسے تو مدینہ طیبہ کے لوگ قبا کے مقام پہ پہنچ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے حاضر ہوتے، شام کے وقت تک انتظار کرتے، دیکھتے رہتے کہ کب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کریں۔ چونکہ پہلے کئی مسلمان صحابہ ہو چکے تھے مدینہ طیبہ کے، جو حج کے لیے گئے، وفود گئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، کئی تھے جو مسلمان ہونے کے لیے بےتاب تھے، اہل مدینہ کثرت کی تعداد میں آتے تھے، لیکن ایک آدمی چپکے چپکے تلوار ہاتھ میں لے کر اسی راستے پہ نکل جاتا ہے کہ اونٹوں کا انعام بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے اگر ہاتھ آ گئے، اگر موقع مل گیا تو نشانی لے جا کر شہید کر کے لے جاؤں گا، اور یا کم از کم اطلاع دیکھ لیا تو اطلاع مدینہ مکہ والوں کو دے دوں گا، انعام پالوں گا۔ اب جناب رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام سے کافی پیچھے ہیں اور ادھر سے یہ آدمی جا رہا ہے، سامنے آمنے ہو گئے۔
اب اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کا انداز جوشیلا سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کیا، تیز و تند لہجہ بنا کر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ اب قبیلے سے بنو اسلمی یا بنو اسلم قبیلے سے ہوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تو اسلام سے ہے، اسلام کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان لینا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جانا، اور تو کیسی سختی دکھا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے، اب اس کے ساتھ جو تلخی باقی تھی وہ اور ختم ہوئی۔ اب پہلے جملہ جب حضور اس نے بریدہ نے تلخی کی، نام پوچھا نام کیا ہے، نام بتایا بریدہ، فرمایا بریدہ برد سے ہے اور برد کا معنی ٹھنڈک ہے، تجھ میں اتنی گرمی کیوں؟ اب وہ گرمی ٹھنڈک میں چینج ہوئی، گردن جھکی، تلوار نیچے کو جھکی۔ اب پوچھا خاندان کیا؟ خاندان بنو اسلم ہے، فرمایا بنو اسلم، اسلم اسلام سے ہے، اسلام کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، اور تو باغی کیوں؟ سر جھکایا، عرض کی سونیا پھر پڑھا کلمہ، پھر پڑھا کلمہ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بریدہ آدمی بھی وہ بھی مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو جھنڈا اسلام کا، اب یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو ہمارے قافلے کے آگے آگے چلے گا، اور جب قبا کے مقام پہ پہنچے گا سب سے پہلے اللہ کے نام کا تکبیر کا نعرہ تو نے بلند کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی تبدیلی آئی، کیسے رنگ چڑھا۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن، عبداللہ دا چن، عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن، کن توحید نو ورتندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیا دا سجن، کن توحید نو ورتندا گیا۔ اے محبوب کل سونا ختم رسل، اے محبوب کل سونا ختم رسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اے محبوب کل سونا ختم رسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ دتا سرکار نے آکے حق دا پیغام، دتا سرکار نے آکے حق دا پیغام، آکے حق دا پیغام، کوہ فاران تے چڑھ کے خیر الانام، کوہ فاران تے چڑھ کے خیر الانام، لا الہ دی چھری، لا الہ دی چھری، جس تے دل تے پھری، لا الہ دی چھری جس تے دل تے پھری، پتھروں دے خدا نو بھلے گا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لگتا ہے سپیکر ساتھ نہیں دے رہا اس معاملے میں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں قباء کے مقام پہ۔ اب کئی صحابہ استقبال کر رہے ہیں، کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، مختلف واقعات پیش آئے، لوگ آتے اور آ کر چونکہ جب شیشہ رکھا ہو نا تو شیشے کے سامنے بالکل عکس نظر آتا ہے۔ شیشہ لگا ہو، گاڑی جا رہی ہوتی ہے، اکثر روڈ کے کناروں پہ موڑ پہ نا وہ شیشہ ٹائپ لگا ہوتا ہے، جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو گاڑی اس شیشے میں بھی نظر آتی ہے، حالانکہ گاڑی وہ نہیں ہوتی، گاڑی تو روڈ پہ چلنے والی تھی، عکس پڑ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا، اتنا پاک تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سیدنا صدیق اکبر پہ پڑتا تھا، جو ادا مصطفیٰ کی ہوتی تھی وہ ابو بکر صدیق کی ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی عمر میں 2 سال کا فرق تھا، سیدنا صدیق اکبر 2 سال بڑے تھے عمر میں۔ تو 2 سال کا فرق تھا۔ اب بعض لوگ آتے سیدنا صدیق اکبر سے پہلے سلام لے لیتے، اور بعض آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلام لیتے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یار لوگ پہچان نہیں رہے۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، چادر لی اور چادر کا سایہ کر کے حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ شام تک سایہ کر کے کھڑے رہے کہ آنے والے کو پتا چلے خادم وہ ہے جو چادر تان کے کھڑا ہے، مخدوم آقا اور سردار اور امام الانبیاء وہ ہیں جو سائے کے نیچے تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی جن کے اوپر چادر تانے، میری بات سمجھیں، نبی جن کے اوپر چادر تانے اور فرمائے ہاؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وہ چادر علی کے اوپر آئے، وہ چادر فاطمہ کے اوپر آئے، وہ چادر حسن کے اوپر آئے، وہ چادر حسین کے اوپر آئے، جن پر نبی کی چادر آئے وہ والے بھی خیر ہیں، اور جس کی چادر نبی کے اوپر آئے وہ بھی خیر ہے۔ جس کی چادر نبی کے اوپر آئے اور سائبان بن جائے، جن پر چادر کا سایہ میرا نبی کرے، چادر کے سائے کی نیچے جو آئے وہ بھی خیر ہے، اور جن کی چادر کے سائے کے نیچے میرا نبی بیٹھ جائے وہ بھی خیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مدینے والے استقبال کرنے آ رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر نہیں اختیار فرما رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک علی کا وعدہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک مدینے داخل نہیں ہوگا۔ علی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، علی اس وقت تک میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھ سے نہیں آ ملے گا۔ لہذا 3 دن گزر گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، حضرت علی نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ عجیب حدیث کی کتابوں کے اندر دعا موجود، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور کملی والے آقا نے دعا فرمائی، اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دے دینا جب تک کہ میری علی بھائی سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مائیں تو دعائیں کرتے دیکھا ہے اپنی اولادوں کے لیے، بیٹا لیٹ ہو جائے، ماں باپ تو بتاب ہوتی ہے نا، لیکن علی تیرے مقدر پہ قربان ہو جاؤں، تو لیٹ ہو رہا ہے، نبی بتاب ہو رہا ہے، اور دعا فرما رہے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ کرنا جب تک کہ میری ملاقات علی بھائی سے نہ ہو جائے، جو کہ ناز سے پالا تھا، لاڈلا کر کے اپنے گھر میں پالا تھا، محبت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اتنے نے صحابہ نے پلا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لے گئے، حضرت علی اٹھے، مصافحہ کیا، ملاقات ہوئی، حضور نے احوال پوچھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کے تلوے دکھائے، یا رسول اللہ نکیلے پتھروں پہ چل چل کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون رس رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پریشان نہ ہو۔ حضور نے 4 اپنی انگلیوں کے اوپر اپنا لعاب دہن ملا، اپنا لعاب دہن اپنی تھوک مبارک یہاں 4 انگلیوں کے اوپر لگائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ وہ لعاب اور اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور ساتھ شفا کی دعا فرمائی، ساتھ شفا کی دعا فرمائی۔
حضرت علی کہتے ہیں جو جو میرے نبی ہاتھ پھیر رہے تھے تو میرا زخم ٹھیک ہو رہا تھا، تو خون رک رہا تھا، تو میرے قدموں میں جرت، طاقت، ہمت بڑھ رہی تھی۔ جب سے میرے نبی نے میرے پاؤں کے تلوے کے ساتھ اپنا ہاتھ مبارک مس کیا ہے، تب سے میرے پاؤں ہر میدان میں آگے بڑھے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے کا سفر اختیار فرمایا۔ اب وہاں پہ نا صحابہ کرام بتاب مدینہ والے کہ ہماری ضیافت قبول فرمائیں، ہماری مہمانی قبول فرمائیں۔ اب ہر صحابی اور ہر شخص مدینے والا بتاب ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے شرف بخشیے مہمانی کا، مجھے شرف، میرے گھر ٹھہریے، میرے گھر ٹھہریے۔ تو جب اصرار بڑا اور پھر چھوٹی بچیاں ساتھ، اونٹنی کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیاں اور بچے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ساتھ میں وہ بچیاں اشعار بھی پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا، یہ اشعار بھی پڑھتی جاتی ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے ان بچیوں نے دف بھی بجایا، اور پھر نوجوان بچے اور یہ سارے لوگ اونٹنی کے ارد گرد وہ جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا آپ کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، میں اس اونٹنی کی مہار اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، میں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے جس کے گھر میں یہ اونٹنی بیٹھ گئی اسی کی جگہ پہ مہمانی ہوگی، اسی کے گھر میں میں ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، مدینہ کے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بچیاں اشعار پڑھتی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی جاتی ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مدینہ کے نوجوان بچے بھی ساتھ ہیں، لوگ خوشی کے ساتھ نڈھال ہیں۔ اب اونٹنی جس کے گھر کے پاس پہنچتی وہ ایک مرتبہ خوش ہوتا، لگتا ہے میرا مقدر جاگ گیا، میرے گھر میں بیٹھ جائے گی، لیکن جب وہ اونٹنی وہ گھر کراس کر لیتی تو مرد و خواتین کی چیخیں نکل جاتی کہ آج ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ اب کئی گھروں کو کراس کر کے چلتے چلتے وہ اونٹنی ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ابو ایوب انصاری ہوں، میں ابو ایوب انصاری ہوں، اور مجھے یقین تھا، میں اس لیے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ کی اٹھنی یہیں آ کر ٹھہرے گی اور آپ یہیں آ کر آرام فرمائیں گے، اس لیے میرے پاس ایک خط موجود ہے، ایک بادشاہ کا، کئی صدیاں بیت گئی ہیں، یہ بادشاہ کا خط ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ اس بادشاہ نے اس مدینہ طیبہ کو فتح کیا تھا، وقت کے نبی نے اس نبی کو بشارت دی تھی، یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بادشاہ نے مدینہ کو فتح کیا تھا، پھر مدینہ کو آباد کیا اور یہ جگہ آپ کے لیے مخصوص کر دی، اور ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس نے اپنا ایمان کا اظہار کیا اور آپ کے اوپر کلمہ پڑھا اور گواہی کی، سائن کی اپنے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو 40 علماء تورات زبور انجیل کے عالم اور حافظ تھے جنہوں نے اس درخت کی بھی نشاندہی کی تھی، ان کی بھی سائن موجود ہے، ان کی بھی دستخط موجود ہیں، اور انہوں نے بھی ایمان کی گواہی دی تھی کہ جب ہمارا خط نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے ہماری ایمان کی گواہی دے دینا۔ اور یا رسول اللہ یہ نسل در نسل خط آتا رہا ہے، اور آج یہ میرے پاس تھا، میں اسی انتظار میں تھا، اب کب تشریف لائیں گے، میں آپ کو خط پیش کروں گا، میں اس بادشاہ کا غلام آپ کی خدمت میں خط پیش کر رہا ہوں۔ اب خط کھولا گیا، پڑھا گیا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر پہ جو بادشاہ وقت نے وقف کیا تھا، اسی جگہ پہ پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور آج جہاں پہ مسجد نبوی ہے
یہ وہی گھر ہے جو بادشاہ نے وقف کیا تھا، نسل در نسل سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری کی اس وقت ملکیت میں تھا اور خط ان کے پاس تھا، اور پھر وہ گھر رسول اللہ کے حوالے ہوا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کچھ دن اوپر 2 منزلہ تھا، کچھ دن تعمیل حکم کے دوسری منزل پہ حضرت ابو ایوب انصاری ٹھہرے۔ اس میں بھی لمبی وجوہات ہیں، اب ٹائم نہیں ہے۔ پھر اپنے علیحدہ گھر کا انتظام کیا، اور اس جگہ پہ، اس گھر کی جگہ پہ مسجد نبوی کا باقاعدہ طور پہ وہاں انتظام کیا گیا، بنیادیں رکھی گئیں، اور ساتھ کا پلاٹ خالی تھا وہ بھی خریدا گیا۔ وہ کس نے خریدا، پہلی اینٹ کس نے رکھی، یہ ایک ڈیٹیل ہے، لمبی تفصیل ہے۔ یہ واقعہ تھا ہجرت کا، جس کی تکمیل ربیع الاول کے مہینے میں غالباً 12 ربیع الاول تک کو ہوتی ہے۔ یہ ایک مشکل ترین سفر اور امتحان اور آزمائش والا سفر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت والا سفر، خیر و برکات اور انوارات ہر جگہ پہ وہ ظاہر ہوتی رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر قیام پذیر ہوئے، اور زندگی کا آخری اگلا سفر جو ہے وہ طے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے، آپ کی کامل زندگی کو اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔